پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا مسلم آبادی رکھنے والا اور واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نہ صرف دنیا کی منظم فوج بلکہ ایٹمی قوت بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد بھی 1947 سے 1956 تک پاکستان برطانیہ کے زیر تسلط تھا؟ جارج اور الزبتھ دوم پاکستان کے بادشاہ اور ملکہ کی حیثیت سے ریاست کے سربراہ تھے۔ ملکہ پاکستان کی حیثیت سے ان کا کردار بڑی حد تک رسمی ہی تھا۔ 1956 میں پاکستان کا آئین منظور کیا گیا جس نے ملک کو ایک اسلامی جمہوریہ بنا دیا۔ دنیا کا 8واں عجوبہ یعنی شرح قراقرم شارع ریشم پاکستان میں اور پاک چین کی دوستی کی علامت ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بشام، داسو، چلاس، گلگت ہنزا، خنجراب سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 200 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاہراہ قراقرم ہمالیہ کے مشکل پہاڑی علاقے میں بنائی گئی ہے، اس لیے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ دنیا کا دوسرا بڑا اور اونچا پہاڑ جسے خونخوار پہاڑ بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں قراقرم رینج میں واقع ہے۔ اس کا نام ماؤنٹ گڈوین آسٹن مگر ہم سب کیٹو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی اونچائی 8611 میٹر ہے جبکہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی 8849 میٹر ہے۔ کیٹو کو کم ترین عمر میں سر کرنے کا اعزاز بھی ایک پاکستانی کاشف ضمیر کے پاس ہے جس نے مئی 2021 میں 19 سال کی عمر میں کیٹو کو سر کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ کیٹو پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ پنجاب کے ضلع جہلم میں زمین کی گہرائی میں پاکستان کیوڑا نمک کی کانیں رکھتا ہے جو دنیا کی قدیم ترین اور آپریشن میں دوسری بڑی ہے۔ آج تک سالانہ 3,50,000 ٹن سے زیادہ نمک پیدا کرتا ہے جسے ہمالیائی گلابی نمک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ایک فعال کان ہونے کے باوجود سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے جہاں ہر سال 2,50,000 سے زیادہ سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ اس خطے میں نمک سب سے پہلے سکندر اعظم کے گھوڑوں نے دریافت کیا تھا جو ہندوستان کے راجہ پورس کے ساتھ لڑائی کے دوران اس سے پتھروں سے چاٹ رہے تھے۔ گوادر بندرگاہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بحیرہ عرب پر واقع ایک گرم پانی اور گہرے سمندر کی بندرگاہ ہے۔ دنیا کے بہت کم بندرگاہوں کو یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ گرم اور گہرے پانی والے سمندری حصے پر سالہ سال تجارت جاری رہتی ہے۔ پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں سب ممالک سے زیادہ اہم جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا حامل ملک ہے۔ ان سب میں پاکستان کی اہمیت ایک گیٹ وے یا اہم تجارتی دروازے کی سی ہے۔ جنوبی، وسطی، مغربی ایشیا کی ریاستوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ، تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کی تعمیر، ساحلی تجارت جیسی تجارت اور صنعتی سہولتوں سے اس خطے کے تمام ممالک افغانستان، ترکمانستان، قازقستان، عمان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ایران، قطر، چین میں معاشی اور صنعتی ترقیوں کے لیے نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس پاکستان میں ہے۔ جی ہاں، ہم ایدی فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس 1500 سے زائد ایمبولینسز، 350 سے زیادہ سینٹرز اور 24 گھنٹے سروس کی سہولت موجود ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دیگر ممالک کی مصیبت اور مشکل وقت میں مدد فراہم کرتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک چاہے وہ امریکہ، برطانیہ، بھارت، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ ایمبولینس عطیہ کی جاتی ہے۔ ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ایمبولینس 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں خرچ کریں۔